یہ حرام ہے اور یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور یہ دن بھی حرمت والا ہے، تو آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جس طرح پوری دنیا کو اتنا خرچہ کرا کر حج کے نام پر اکٹھا کیا گیا، وہاں کیا کہا گیا کہ اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جیسے اس دن کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، اس شہر کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، اس مہینے کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لوگو فلا تظلموا ولا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد ظالم بن کر اور دین سے فرار کر کے کافر نہ بن جانا، اور تمہارا یہ فرار تمہیں کہاں تک پہنچائے گا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ اور آج ہمارے اندر یہ ماحول موجود ہے۔ اور فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولکن رأی یطاع فیما سوی ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس جزیرۃ العرب خطے میں یا پوری دنیا میں اس کو کوئی سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، قیام کرے گا، اس کی عبادت کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال، اس میں تم اس کو راضی کر لو کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اس سے ڈر جانا، بچ جانا۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی یا رسولی، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، طریقہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے فلا تضلوا بعد ذلک، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لا یحل لامرئ من مال اخی الا ما آتاہ من طیب النفس، فرمایا کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنی دل کی خوشی سے نہ تمہارے حق میں چھوڑ دے۔ اور فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اخ المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ایک دوسرے کی عزت نہیں لوٹتا، ایک دوسرے کا خون نہیں کرتا، ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے درمیان یہ میں جو آخری چارٹر تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کیا میں نے اللہ کا دین، یہ باتیں تم تک پہنچا دی ہیں؟ مجلس سے ایک روایت میں آتا ہے 3 بار پوچھا، سب نے اب کہا قالوا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا آج کی گواہی پر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ ہر جو یہاں موجود ہے، سن رہا ہے، وہ دوسرے تک پہنچائے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ او، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ خطبہ ختم کرتے ہیں کہ نظر اللہ سامع مقالتی فبلغها، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش آباد رکھے، جو میری باتوں کو سنے اور دل و دماغ میں بٹھا کر آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں کر دے۔ آج جو سبق سنا ہے، گھر جا کر جہاں جہاں سب کو یہ سنائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد